بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے ایک برگزیدہ نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کا ذکر قرآن مجید میں 8 مقامات پر فرمایا ہے۔ حضرت صالح کو اللہ نے قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ سمود عرب قبائل میں ایک مشہور قبیلے کا نام ہے۔ یہ لوگ سمود بن عامر بن ارم بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ قبیلہ حجاز اور شام کے درمیان کے علاقے ہجر میں رہائش پذیر تھا، جسے مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد قوم سمود کو اللہ نے زمین میں ان کا جانشین بنایا۔ اللہ نے ان لوگوں کو اتنی طاقت دی تھی کہ وہ پہاڑ کو تراش کر اپنے لیے گھر بنایا کرتے تھے۔ یہ لوگ بھی قوم عاد کی طرح بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ انہوں نے قوم عاد کے واقعات کو جاننے کے باوجود ان سے عبرت حاصل نہ کی۔ حضرت صالح اسی قوم کے ایک شریف خاندان میں سے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح نے اپنی قوم کو پہلے انبیاء اکرام کی طرح بتوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تلقین کی اور نافرمانی کی صورت میں اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن اکثر نے حضرت صالح کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النمل میں فرماتا ہے، اور یقیناً ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو پیغام رسالت دے کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت صالح نے اپنی قوم کو بڑے اچھے انداز میں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے۔ اور قوم کے لوگوں نے حضرت صالح کو جھٹلا دیا اور حضرت صالح پر کہنے لگے، اے صالح، تم پر جادو کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری عقل کام نہیں کر رہی، اس لیے تم بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ تم بھی ہمارے ہی جیسے انسان ہو اور دعویٰ یہ کر رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں ہمارے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے واعظ و نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے حضرت صالح اور مومنوں کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا اور کہنے لگے، جب سے آپ نے ہمیں دعوت توحید پیش کرنا شروع کی ہے تب سے ہم مصائب کا شکار ہوتے گئے ہیں۔ حضرت صالح نے اپنی قوم کو دعوت توحید پیش کی تو قوم نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو اللہ سے کہو کہ بطور نشانی یعنی معجزہ کاتبہ نامی بستی کی ایک چٹان میں سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالے اور وہ باہر نکلتے ہی دوبارہ بچہ جنے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پہلے اپنی قوم سے پختہ عہد لیا اور اس کے بعد اللہ کی عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اس بارے میں دعا مانگی، تو اللہ نے حضرت صالح کی دعا کو قبول فرمایا اور پہاڑ کی ایک چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک بہت بڑی حاملہ اونٹنی نکل کر آئی، جس نے باہر نکل کر ایک اور بچہ جنا۔ جب قوم سمود نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تو حیران ہو گئے اور اللہ کو ایک ماننے لگے، کیونکہ اونٹنی کا پہاڑ سے نکلنا اللہ کی قدرت کی ایک واضح نشانی ہے اور حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت بھی سچی ہے۔ حضرت صالح نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے مطالبے پر بطور معجزہ اونٹنی بھیج دی، لہٰذا تم اسے مت چھیڑنا، یہ اللہ کی سرزمین میں سے جہاں چاہے کھائے پیے گی، کوئی بھی آدمی اسے تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ تم پر بہت جلدی اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ وہ اونٹنی ان میں موجود رہی، وہ جہاں چاہتی چرتی، جب کنویں پر پانی پینے آتی تو سارا پانی پی لیتی، جس پر لوگ اعتراض کرنے لگے اور حضرت صالح کے پاس گئے تو حضرت صالح نے فرمایا کہ ایک دن پانی تم پیو اور دوسرے دن وہ اونٹنی پیے گی۔ کچھ عرصہ تک تو یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔ حضرت صالح کو بطور معجزہ ملنے والی اونٹنی کی خاصیت یہ تھی کہ جیسے ہی وہ پانی پیتی تو فوراً اس کے تھن دودھ سے بھر جاتے اور وہ اتنا زیادہ دودھ دیتی کہ پوری قوم آرام سے پی سکتی تھی، مگر قوم کے جانور اس اونٹنی سے بہت ڈرتے تھے، اس لیے اونٹنی قوم کے جانوروں سے الگ رہتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے بارے میں اپنی قوم کو سمجھا دیا تھا کہ اسے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ اللہ کی طرف سے تمہیں عذاب گھیر لے گا، لیکن حضرت صالح کی قوم نے آپ کی بات پر اہمیت نہ دی اور جمع ہو کر یہ طے کرنے لگے کہ اس اونٹنی کو قتل کس طرح کریں تاکہ ہمارا پانی ہمیں ہی ملے۔ امام ابن جریر اور دیگر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ قوم سمود میں 2 عورتیں ایسی تھیں جنہیں حضرت صالح علیہ السلام سے سخت نفرت تھی۔ ان میں سے ایک بہت مالدار اور اعلیٰ خاندان کی عورت تھی جس کا نام صدوق بن ماہیہ تھا۔ اس نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی سے نکاح کیا اور پھر اس سے طلاق لی
اور اپنے چچا زاد سے اس شرط پر نکاح کی پیشکش کرنے لگی کہ اگر تم صالح کی اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ اور دوسری عورت کا نام انیزہ تھا، یہ ایک مالدار آدمی دواب بن عمرو کی بیوی تھی۔ ان دونوں عورتوں کے پاس کافی تعداد میں جانور تھے اور ان کے جانور حضرت صالح کی اونٹنی سے بہت ڈرتے تھے۔ انیزہ نامی عورت نے بدماش آدمی سے کہا کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، اگر تم صالح کی اونٹنی کو قتل کر دو تو میری جس بیٹی سے چاہو گے تمہاری شادی کر دوں گی۔ یہ دونوں نوجوان اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور قوم کے مزید افراد کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے لگے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے گھات لگائی اور اونٹنی کو قتل کرنے کے ارادے سے کنویں کے پاس بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی کنویں سے پانی پی کر واپس آئی تو مزدہ نامی آدمی نے اس اونٹنی پر تیر چلایا جو اونٹنی کی پنڈلی کی ہڈی سے پیوست ہو گیا۔ انیزہ اور اس کی بیٹیاں اس بدماش آدمی کو حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور اسے خوب جوش دلایا۔ اس کے بعد اس نوجوان آدمی نے اونٹنی پر تلوار سے وار کیا اور اس کی پونچھیں کاٹ دی، جس سے وہ زمین پر گر پڑی اور زور زور سے آواز نکالنے لگی۔ اونٹنی کا بچہ دوڑ کر قریبی پہاڑ پر چڑھ گیا اور 3 مرتبہ بلبلایا۔ آخر کار اللہ نے اونٹنی کے بچے کو غائب کر دیا اور اس کے بعد ان لوگوں نے اونٹنی کو نیزے مار مار کر قتل کر دیا۔ حضرت صالح نے جب اونٹنی کے مرنے کی اطلاع ملی تو فوراً تشریف لائے اور اونٹنی کو مردہ حالت میں دیکھ کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے زیادہ بدبخت آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ حضرت علی نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قوم سمود کا سرخ فام آدمی جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ حضرت صالح نے اونٹنی کو مردہ حالت میں دیکھ کر اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اب تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، تم اپنے انجام کا انتظار کرو۔ کل تمہارے چہرے زرد کر دیے جائیں گے، پرسوں سرخ اور تیسرے دن کالے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد چوتھے دن اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق وہی ہو رہا تھا جو حضرت صالح نے علامات بتائی تھی اور لوگ اس بارے میں فکر مند ہو رہے تھے۔ انہوں نے حضرت صالح سے عذاب کو ٹالنے کی صورت دریافت کی اور اونٹنی کے بچے کو تلاش کیا، مگر نہ تو حضرت صالح ملے اور نہ ہی اونٹنی۔ آخر کار انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن حضرت صالح کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے برے ارادے سے آگاہ کر دیا تھا اور وہ رات ہی رات میں وہاں سے نکل گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الہود میں فرماتا ہے، جب ان لوگوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، اس پر صالح نے کہا کہ اچھا تم اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جب قوم سمود نے حضرت صالح کو ملنے والے معجزے کی ناقدری کی اور اونٹنی کو ہلاک کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کی پیشن گوئی کے مطابق قوم سمود پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ اتوار کے دن صبح کے وقت اللہ نے ان پر آسمان کی طرف سے ہیبت ناک چیخ مسلط کر دی، زمین میں زلزلہ برپا کیا جس سے تمام کفار کے جسموں میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ اپنے گھروں میں جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہ گئے، بے جان جسموں میں تبدیل ہو گئے۔ صرف وہ لوگ زندہ بچے جو حضرت صالح علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اللہ پر ایمان لائے تھے۔ حضرت صالح نے اپنی قوم کی تباہی و بربادی پر نہایت غم و حسرت کا اظہار فرمایا۔ قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام واپس ہجر علاقے میں آئے اور ایمان والے 4000 افراد کو لے کر فلسطین تشریف لے گئے اور اپنی وفات تک وہیں مقیم رہے۔